پیپسی، کوک اینڈ پالیٹیشنز. پیپسی، کوک اور سیاستدان. میرے پیر جنرل حمید گل صاحب کے صاحبزادے نے کچھ باتیں کی، میں انہی کو لے کے چلوں گا. میری بہن نے ایک بات کی کہ ہمیں اسرائیل کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ صرف کھانے پینے کی بائیکاٹ نہ کریں چیزوں کا، بلکہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے جو امریکہ کے ٹاؤٹس ہیں ان کا بھی بائیکاٹ کریں، جو اسرائیل کے ٹاؤٹس ہیں ان کا بھی بائیکاٹ کریں. السلام علیکم. جی ہاں، صرف اسرائیلی مصنوعات کا ہی بائیکاٹ نہیں کرنا، بلکہ اسرائیلی سیاستدانوں کا بھی بائیکاٹ کرنا ہے. ام محمد. اگر میں خان صاحب کا جملہ مستعار لوں تو سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں اگر آپ لوگوں سے یہ پوچھوں یا آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اس ہال میں ایک قاتل بیٹھا ہوا ہے تو آپ لوگوں پہ کیا اس کا اثر ہوگا؟ کیا آپ لوگ یہاں پہ بیٹھنا چاہیں گے؟ آپ سب لوگ سوچیں گے کہ ہم یہاں سے اٹھ کے نکلیں، کہیں ہمیں نہ قتل کر دیں. اگر میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ اس ہال میں کوئی ایک قاتل نہیں ہے بلکہ ہم سب قاتل بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارا کیا رویہ ہوگا؟ کسی کو معلوم ہے کہ ایک بلٹ کی پرائس کیا ہوتی ہے؟ جسٹ $1، اندازاً 300 روپے. تو ہم جب اپنے بچوں کو 2-3 لیز کے پیکٹ خرید دیتے ہیں تو ہم نے ایک بلٹ خرید لی. وہ پیسے جو اسرائیلی کمپنیز کو جاتے ہیں، اور صرف اسرائیل کی بات نہیں ہے، وہ کمپنیز جو اسرائیلی ہیں، وہ جو امریکن ہیں، امریکہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے نا. ایون کشمیر کی بات کر لیں، جب ہم انڈین پروڈکٹس خریدتے ہیں تو وہ جو کشمیر میں کلنگ کرتے ہیں، تو جب ہم اسرائیلی، امریکن یا انڈین پروڈکٹس خریدتے ہیں یا کسی بھی ایسے ملک کے پروڈکٹس خریدتے ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ہم اس قتل میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں یہ اسرائیل میں جو جارحیت ہو رہی ہے، یہاں سے بہت سارے نوجوانوں نے یہ پیغام دیا کہ ہمیں رستہ دیں، ہم اسرائیل جانا چاہتے ہیں، ہم لڑنا چاہتے ہیں وہاں پہ. تو مجھے بتائیں کہ اگر یہاں پہ ہمیں ایک چانس یہ ملے کہ ہم وہاں پہنچ تو نہیں پا رہے لیکن ہم ان کے ہتھیار وہ بلاک کر سکتے ہیں، ان کی سپلائی لائن کاٹ سکتے ہیں، تو کیا ہم نہیں کریں گے؟ ہم کریں گے نا. تو اگر ہم ان پروڈکٹس کو خریدنا چھوڑ دیں تو ایک طرح سے ہم ان کی بہت بڑی سپلائی لائن کاٹ رہے ہوں گے جس سے وہ ویپن خریدتے ہیں اور فلسطین میں اور کشمیر میں اور ہر جگہ جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے ان پر ظلم کرتے ہیں. تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ اپنی کوئی ایسی نئے سال میں ایکٹیویٹی ترتیب دیں، جمعے کی نماز کے بعد اور دیگر مواقع پہ کالجز، یونیورسٹیز جہاں پہ آپ لوگوں کو ایکسیس ہے بہت سارے لوگوں سے بات کرنے کی، وہاں پہ اس طرح کے پلیکارڈز لے کر آپ جائیں اور لوگوں کو یہ احساس دلائیں کہ ان چیزوں کو نہیں خریدنا. ان کو بتائیں کہ اس کا الٹرنیٹیو کیا ہے. اسرائیل سے اگر جنگ کرنی ہے، امریکہ سے جنگ کرنی ہے اور انڈیا سے جنگ کرنی ہے تو ایک تو اس کا اکنامک رستہ ہے جس کی ابھی ہم نے نشاندہی کی ہے، لیکن اس کا ایک پولیٹیکل وے بھی ہے کہ آگے الیکشنز آ رہے ہیں. آپ نے کسی ایسی جماعت کو ووٹ نہیں دینا جو کہ امریکہ کی آشیواد کے ساتھ پر تول رہی ہے کشمیر کے ایشو کو ڈیزالو کرنے کے لیے اور اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے. تو اپنا ووٹ سوچ سمجھ کے استعمال کریں. السلام علیکم. یہاں بہت سارے لوگوں نے باتیں کہیں، بہت خوبصورت ام محمد صاحبہ نے یہاں بات کی، کچھ خواتین ہماری بیٹھی ہیں، بچوں نے بہت اچھی تقاریر اور کچھ اپنا جذبہ انہوں نے اظہار کیا. انتہا پسندی انہوں نے کی جن کو ہم نے دیکھا 9 مئی کے اندر، وہ لوگ تھے انتہا پسند. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ آج جو ہے وہ شیطان کا غلبہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو حق کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں وہ ہمیشہ تھوڑے ہوا کرتے ہیں. 313 ہی میدان مارا کرتے ہیں، کبھی 1000 نہیں مارا کرتے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ انسانیت کی دھجیاں اڑاتے چلے جاتے ہیں. یہی کشمیر میں ہوا، اور کشمیر کے اندر جب یہ ہو رہا تھا اس ٹائم پہ ہم یہاں 3 منٹ کی خاموشی اختیار کر کے اپنا فریضہ جو ہے اول وہ ہم نے مکا دیا تھا. تو آج ہم کہتے ہیں کہ جی فلانا بڑا بہادر ہے، فلانا جو ہے بڑا غیرت مند ہے. جو پاکستان کا اگلے 10 سال بھی وزیر اعظم تھا، کون تھا وہ؟ ہاں، عمران خان، جس نے کشمیر کا سودا کیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. نہ سر اٹھا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے، ستم گروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. راہ حق میں ایک دن کم جیے تو کم صحیح، ہم جیے تو ان کے ساتھ جو شمع جلا کے جیے. میرے پیر جنرل حمید گل صاحب کے صاحبزادے نے کچھ باتیں کی،
میں انہی کو لے کے چلوں گا. میری بہن نے ایک بات کی کہ ہمیں اسرائیل کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ صرف کھانے پینے کی بائیکاٹ نہ کریں چیزوں کا, بلکہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے جو امریکہ کے ٹاؤٹس ہیں ان کا بھی بائیکاٹ کریں, جو اسرائیل کے ٹاؤٹس ہیں ان کا بھی بائیکاٹ کریں. دیکھیں, اگر ایسے لوگ الیکشن آنے والے ہیں, اسمبلیوں میں ایسے لوگوں کو لے کے آئے جو آپ کے حقوق کی بات کرے, جو غلبہ اسلام کی بات کریں, وہ چاہے پاکستان کی اسمبلی اور اعظم طارق شہید کی صورت میں ہو یا یو این کی اسمبلی میں ہو تو عمران خان کی صورت میں ہو, یہ سیاسی بات نہیں ہے. میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں, اگر ملک آپ کا منشور ہے غلبہ اسلام اور استحکام پاکستان, ہم آج بھی انتظار کر رہے تھے کہ جب فلسطین پہ یہ ظلم ہو رہا تھا تو کاش عمران خان اس ملک کے وزیر اعظم ہوتا. 8 فروری کو میں کسی پارٹی کی نمائندگی نہیں کر رہا, جو بھی عمران خان کی طرح, جو اعظم طارق شہید کی طرح, اس طرح کے بندے کو ووٹ دینا انشاءاللہ. حمید گل صاحب کے صاحبزادے نے کہا بھی یہ نظام نہیں چلے گا, انشاءاللہ نہیں چلے گا, اور ایبسلیوٹلی ناٹ بھی کس نے کہا. نعرہ تکبیر. کہہ رہی ہے اس جہنم سے نکالو اب مجھے, ہوش کب آئے گا اے شاہین اے مصعب تجھے, قافیہ بردار تیری منتظر ہے عافیہ, قافیہ بردار تیری منتظر ہے عافیہ, قافلہ سالار تیری منتظر ہے عافیہ, چل بڑا رفتار تیری منتظر ہے عافیہ, منتظر ہے عافیہ. Boycott silence. Sometimes silence is a crime.